پر انجام دینا، یہ ساری چیزیں نیچے درجے میں آتی ہیں۔ ماں باپ بوڑھے بلکتے، گھر میں موجود اولاد کے چہرہ دیکھنے کو ترستے، اولاد کے ساتھ دو بولنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور دیگر معاملات میں ہم مبلغ اسلام بنے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ میں خود ذاتی طور پر بھی جب یہ چیز بیان کرتا ہوں تو میں ایک دفعہ ڈر جاتا ہوں، کیونکہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بعض اوقات بے شعوری کے عالم میں جس وقت انسان ایک چیز کے اوپر اس کا فوکس نہیں ہوتا، انسان کی توجہ اس جانب نہیں ہوتی، تو وہ اس سخت ترین گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دارالعلوم الفاروق کی ڈیوٹی میرے سپرد ہے تو میں وہاں پہ دن رات لگا رہا ہوں، ماں کو ٹائم نہ دے سکوں، باپ کو ٹائم نہ دے سکوں، تو وہ کون سی خدمت دین ہے؟ اور کئی دفعہ اس چیز کی وجہ سے مجھے احساس ندامت ہوا ہے۔ تو جس وقت ایک دین اسلام کو بیان کرنے والا، دین اسلام کے اوپر بات کرنے والا شخص وہ اس قسم کی بات میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو پھر عام عوام الناس کتنی مبتلا ہوتی ہوگی؟ تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ اس دن، اس جمعے کے دن ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ جن کی طرف عام طور پر انسان کی توجہ نہیں جاتی۔ یہ داد وصول کرنے یا یہ واہ واہ کروانے کا اجتماع نہیں ہے، یہ ضمیر کو جگانے کا اجتماع ہے، اور یہ دین اسلام کے حوالے سے ایک پیغام اور ایک میسج اپنی ذات کو دے کر اور اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے۔ تو کوشش کریں، آج کے اس اجتماع کا سب سے بڑا پیغام جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو ٹائم دیا کریں، خصوصی طور پر ان کے لیے ٹائم نکالیں۔ یہ جن کے والد یا والدہ بیمار ہو جاتے ہیں، یقین کریں اگلے دن بھی مجھے ایک اولاد کے اوپر، بھائیوں کے اوپر رشک آیا، اس اعتبار سے میں نام نہیں لیتا، لیکن ایک رشک آیا کہ یار کتنے یہ خوش نصیب ہیں کہ خدا کی ذات نے ان کو موقع دے دیا ہے کہ والد سخت بیمار ہے، سخت ترین والد بیمار ہے، پورے کا پورا گھرانہ اگر اس بیمار والد کی بیمار پرسی میں لگا ہوا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک نے رات کی ڈیوٹی سنبھالی ہے، ایک نے دن کی ڈیوٹی سنبھالی ہے، ایک نے دوپہر کی ڈیوٹی سنبھالی ہے، ایک اسپتال لے کے جا رہا ہے، ایک کچھ کر رہا ہے۔ عام باہر والے لوگوں کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہے، ایک بوڑھا شخص ہے تو اس کے ارد گرد سارے کام چھوڑ چھاڑ کے لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ اللہ کے پاک ممبر محبوب کے پاک ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، پوری زندگی کے انسان کے اعمال ایک طرف، پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، اس وقت اس مشکل گھڑی میں اس بوڑھے باپ کا سہارا بننے والے اس بیٹے یا بیٹی کا ایک لمحہ ایک طرف، یہی اصل دین ہے اور یہی کل کائنات ہے۔ اگر اس جمعہ کے اجتماع سے کوئی اللہ کا بندہ یہ دل میں پکا جذبہ لے کر اٹھتا ہے کہ جیسے بھی ہو، میں جتنا بھی مجبور ہوں، میں جتنا بھی مصروف ہوں، میرا باپ بوڑھا ہے، میری ماں بوڑھی ہے، اور میں نے ہر حال میں ان کو ٹائم دینا ہے، ہر حال میں ان کی خدمت کرنی ہے، خصوصی طور پر ٹائم نکال۔ ماں باپ وہ بیچارے تو وہ پھر بھی اولاد کے اوپر مہربان ہوتے ہیں نا، وہ تو کہتے رہیں گے کہ جو چھوڑ دو، تمہارا کام خراب ہو رہا ہے، تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ تو کہتے رہیں گے کہ میں نے فلاں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا، پیسے خرچ ہوں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن ان کے اندر اگر کوئی جھانک کر دیکھے نا تو ان کے اندر یہی خواہش ہوتی ہے، یہی ان کے اندر درد ہوتا ہے، یہی ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ بھلا اس کیفیت میں میری اولاد کس حد تک میرے ساتھ قرب کا اظہار کرتی ہے، کس حد تک میرے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو اف کا زمرہ بیان ہوا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہاں پر علماء نے اتنی خوبصورت تشریح کی ہے امام فخر الدین رازی کے حوالے سے کہ یہاں پر اف کے زمرے سے مراد یہ ہے کہ ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کے اس عالم کو پہنچ چکے ہیں کہ اپنے جسم سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے،
اس قدر نقاہت ہے، اس قدر ضعف ہے، اس قدر کمزوری ہے، ایسے ماحول میں وہ پیشاب بھی چارپائی کے اوپر کرتے ہیں، کپڑوں میں کر دیتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ اب اگر بیٹا یا بیٹی ناک کے اوپر کپڑا چڑھا کر اس جسم سے اٹھنے والی بدبو سے بچنے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کے قریب جائے، تو ناک پر کپڑا چڑھانا جرم نہیں ہے، نہ شریعت کی نگاہ میں، نہ اخلاق کی نگاہ میں، نہ معاشرتی اقدار کی، چونکہ انسان اس فطری طور پر بدبو سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن احساسات کے جہان میں جائیں، اگر قرآن کے مزاج میں اتر کر دیکھیں، اگر رب ذوالجلال کی منشا کو دیکھیں، تو اف سے مراد یہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف فرما کر اللہ کی ذات یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اس حالت میں ناک پر کپڑا چڑھائے بغیر ماں باپ کے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو برداشت کرتے ہوئے ان کی خدمت کرو، کہیں ان کے نازک دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں اپنی اولاد کے اوپر بوجھ بن چکا ہوں۔ تو دیکھو کہ ماں باپ کو اللہ کتنا پیار کر رہا ہے، والدین کو خدا کی ذات کی طرف سے کتنا پروٹوکول مل رہا ہے۔ تو پھر ہم اگر ماں باپ کی خدمت کو یا اس وقت ان کو ٹائم دینے کو غیر ضروری سمجھ کر تبلیغی دورے کو ضروری سمجھیں، اعتکاف کو ضروری سمجھیں، حج اور عمرہ پہ جانے کو ضروری سمجھیں، دیگر چیزوں کی طرف، کاروبار کی طرف اور معاملات زندگی کی طرف ہم بڑھتے رہیں اور ان کی فکر نہ کریں، یہ حضور کے مزاج، حضور کے اسلام، حضور کی سیرت اور قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ کیونکہ قرآن اور حدیث نے اور اللہ کے پاک محبوب رسول نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اصل کو فرع پر ترجیح دیں۔